میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا غموں کے نبی۔ شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، بہت پیارا شعر ہے۔ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیگ جلا کر حسین لکھتا ہوں، اور کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، اور آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، بہت پیارا شعر ہے۔ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے حبیب کا پیغام بچ گیا، اور نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کہا، سر کٹ گیا تو کیا ہے اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہے اسلام بچ گیا۔ یہ ماشاءاللہ یہ میرے من کے گرامی حضرت مولانا آصف صاحب قبلہ بہت بہترین انداز میں نعت پاک گنگنا رہے تھے، اور میں بلا کسی تاخیر خطاب کرنے کے لیے اب میں بلا کسی تاخیر خطاب کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے شہزادے قائد ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد مقصود اکرم صاحب کو آپ کے سامنے روبرو کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے حضور کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں زندہ ہی نہیں ماتنے والا تیرا۔ ارے فرش والے یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جانے۔ ارے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خوش روا عرش پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المقدمین بآداب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار شیم دہن مشک و گلاب، کنوز نام گلگفتن کمال بے حبیب۔ آئیے مراب مل کر اپنے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ محبت میں جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ کی نگاہوں سے گزرا، اور علماء کرام کے وہ چہرے
جن کو دیکھنا ثواب ہے، جن کے چہرے راہ ہدایت کو لے جاتے ہیں، جن کی موجودگی اور معاشرے میں جن کا وجود معاشرے کو یوں سمجھ لیجیے کہ فلٹر کر رہا ہے۔ ابھی جلسے حاضہ کے پیشرو خطبہ نے بالخصوص حضرت علامہ مفتی محمد شفیق صاحب قبلہ نظامی، پرنسپل دارالعلوم اہل سنت غریب نواز بیدولہ چوراہا اور خطیب بے مثال حضرت علامہ حافظ قاری محمد ارشد القادری اشرفی علیمی، استاذ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز بیدولہ چوراہا ڈومریا گنج، اور ابتدائی بیان برادر گرامی حضرت علامہ محمد صابر علی بہرائچی صاحب کا ہوا۔ ابتدا سے لے کے اب تک الحمدللہ بہت فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاحی بیانات سے یہ جلسہ منور و تابان ہے۔ ایک چرواہا جب ڈنڈا پٹکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور ادھر ادھر ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام جو خون جگر جلا کر ہماری اصلاح فرماتے رہتے ہیں، مجھے ٹھیک یاد ہے یہ گاؤں اتنا زیادہ غیر معروف بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہی نہ پتا ہو کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، پروگرامات کیا ہیں، اس کے یہاں کیا ہے۔ ایک ہنگامی گاؤں ہے، انقلابی حیثیت رکھتا تھا یہ گاؤں کبھی۔ ٹھیک یاد ہے ہم لوگوں کو کہ اس گاؤں میں میلاد تو ہوتے ہی تھے، بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے ہیں اور انقلابی جلسے ہوئے ہیں، مناظرہ کبھی نوبت آئی ہے اور مناظرے بھی ہوئے ہیں۔ وہ وقت یاد ہے ہم لوگوں کو جب چھوٹے چھوٹے تھے۔ الحمدللہ محترم الحاج میرے عزیز چچا حاجی عباس صاحب اشرفی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ تنہا دوڑنے والے تھے، تنہا سارا انتظام کرنے والے تھے، یا ان کے ہم اصل وہ معززین شخصیتیں جو شاید جن میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ اپنے اپنے قبروں میں ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بات یہ ہے جب کوئی کام جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، محبت اور خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں ظاہری مجمع بھی نظر آتا ہے، اور ظاہری مجمع میں اگر کوئی صاحب بصیرت ہوتا ہے تو باطنی مجمع کا بھی ہجوم لگا ہوتا ہے۔ چلیے یہاں ہم نے ظاہر کو چھوڑ دیا، کرسیاں خالی ہیں، لوگ اپنے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، ہر نفس کھویا ہوا ہے اپنی نیند میں۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈک کی رات ہے، لمبی رات ہے، پروگرام عشاء کے بعد سے ہی شروع ہے اور اب تک سفر طے کر رہا ہے۔ علماء کرام کے نورانی و حقانی بیانات سے ہم محسوس ہو رہے ہیں، اور ابھی اس پروگرام کے روح رواں خطیب اہل سنت مقرر خصوصی اور اس اسٹیج پر جو اس وقت دیدہ زیب نظارہ پیش کر رہا ہے آپ کو، اس میں اکثر ان کے شاگرد بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ
الحاج مفتی محمد اظہار احمد صاحب قبلہ نظامی امجدی صدر شعبہ افتاح دارالعلوم اہل سنت غریب نواز جلوہ فرما ہے۔ چلیے جو کرسیاں خالی ہیں اور خالی ہو جائیں گے تو ہم لوگ ادھر کپور کر لیں گے، حضرت کا بھی خطاب ہونا باقی ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے کہ ابھی پروگرام کا جو اہم خطیب ہے، شاید آپ نے واٹس ایپ یا فیس بک پہ دیکھا ہوگا اشتہار، اور سوچ رہے ہوں گے وہ کون ہے، بھی نظر نہیں آ رہے وہ کون ہے۔ بس گھڑی بالکل قریب ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آ گیا۔ یہ میرا اپنا پروگرام ہے، میرے گھر کا پروگرام ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھائی کی عمر و برکتیں عطا فرمائے اور دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کہاں ہے؟ الحمدللہ کیا نورانی چہرہ ہے، آج تو نور کی الگ ہی بات ہے ان کے چہرے پر۔ خدا کریے نورانیت سلامت رہے، اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں سے بھائی کو بچائے رکھے۔ ایک تاریخ ہے 24 تاریخ اس میں دولہا بنے گا، لیکن یہ ابھی سے دولہا بنے گا۔ اچھا ڈاکٹر کے پروگرام میں صرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، پروفیسر کے پروگرام میں پروفیسر ہوتا ہے، تو عالم کا پروگرام ہے تو عالم ہی عالم نہیں تو کون ہوگا؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کتنے سارے لوگ، کئی لوگ ترکولیا سے آگے پورا اسٹاف دارالعلوم غریب نواز کا آنا چاہ رہا تھا، اور بے شمار علماء و فضلہ جو ان کے حلقے محبت میں جگہ رہتے ہیں سب آنا چاہ رہے تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ یہ اسٹیج کے شہیدے بھی ہیں، اپنی جماعت کے اچھے شاعر بھی ہیں، اور الحمدللہ یہ سنت علماء کرام پر گامزن ہیں، بہترین اور اچھے تاجر بھی۔ ہماری تاریخیں اٹھا کر دیکھیں علماء کرام کی، تو کوئی شام سے تجارت کرنے نکلتا تھا دمشق کے لیے، کوئی مدینہ سے مکے کے لیے، کوئی مکے سے مدینہ کے لیے، کوئی عراق سے ایران کے لیے، کوئی ایران سے ہندوستان کے لیے۔ غرضے کی علماء کرام کا ایک بہترین ہتھیار رہا ہے تجارت، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں تجارت بھی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے جو میں نے محسوس کیا، اور مجھے امید ہے جس بات کی سے کہ یہ تجارت تو کہیں بھی کر سکتے تھے، ممبئی میں کر سکتے تھے، دلی میں مہاراشٹر میں کر سکتے تھے، جہاں چاہتے یہ کر لیتے، اس لیے کہ پڑھے لکھے ہیں، زبان میں اللہ رب العزت نے تاثیر دی ہے کہ جہاں رہتے تجارت ان کے قدموں میں ہوتی، برکتیں ان کے گرد برسا کرتی۔ انہوں نے اپنے علاقے قرب جوار کو ہی کیوں ترجیح دیا؟ یہاں رہنے سے سب سے بڑا جو ان کا فائدہ ہے، یہ تو خلیل آباد کی منڈی کر لیتے ہیں، ڈومریا گنج کی اور دلی کی منڈی کر لیتے ہیں، خلیل آباد اور دلی، لکھنؤ، ممبئی کی منڈی سے ان کی تجارت کو ترقی ملے گی، لیکن انہوں نے جس منڈی کو اختیار کیا ہے، بارگاہ رب العزت کی منڈی کو انہوں نے چنا ہے، اس لیے کہ گھر میں علاقے میں رہ کر تجارت کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے کہ یہ ماں باپ کی خدمت میں رہے، ماں باپ کی خدمت میں سے رہے، ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی خدمت کریں گے، تو تجارت میں اگرچہ گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن جو روحانی تجارت کا انکم ہے، جو پیشہ ہے، اور انہوں نے جو اپنا مشن بنا رکھا ہے، اس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، نعت پاک شعر لے کر حاضر ہوں، علماء کرام جو چاہتا ہوں ملاحظہ فرما لیں۔ ابھی ہمارے درمیان شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضا صاحب اللہ مشاہدی اسماعیلی، یہ بھی آپ کے علاقے کو جوار کے ہیں۔ میں بتاؤں جب ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں نا، تو جب ہمارا نام اعلان کیا جاتا ہے، اگر بولنے والا کبھی گاؤں بولنا چاہتا ہے تو صرف پرسا نہیں بولتا ہے، پرسا سبھیا بولتا ہے یا سبھیا پرسا۔ تو چونکہ اس گاؤں سے اتنی محبت ہے اور کسی اور بنا پر نہیں کہ یہاں اچھی اچھی عمارتیں ہیں، اچھی بلڈنگ ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کے یہاں کھیت ہیں،
اچھی کھیتی ہوتی ہے، نہیں، ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے ایمان۔ اس لیے کہ ہر مومن ایک دوسرے کے لیے بھائی ہے، اور مومن کو حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دل سے دعا دے اور اس کی دعا لے۔ میں دعائیں لیتے ہوئے چونکہ ان کی شادی کا موقع ہے اور ہم لوگ تقریباً 1 مہینے سے مبارکبادی دیتے دیتے تھک گئے تھے کہ کب وہ دن آئے کہ گلے مل کر یہ کہہ دیں کہ شادی مبارک۔ انشاءاللہ قریب ہے وہ گھڑی۔ میں بخصوص والدین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں دینا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے اور تمام بیماریوں سے مولا ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں اور صحت و سلامتی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ان کے برادران یہاں موجود ہیں جو بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرات اس دور ختم میں جبکہ انسان دنیا میں کھویا ہوا ہے، انہوں نے عقل و خرد کی چادر کو سرکنے نہیں دیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کر کے یہ بتا دیا زمانہ کچھ رہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یاد۔ جو خیال یا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال یا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں معصیت سے بچا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش علا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش علا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال کو نہ دکھا گئے۔ موجود ہیں جنہوں نے دنیا کی رنگینی کو ترک کر دیا ہے، صوفیہ کے طرز کو اپنا لیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میری دائیں جانب جناب حافظ قاری علامہ بدر الرحمان صاحب کے لوگ موجود ہیں، اور ہمارے گاؤں کے خطیب امام حضرت علامہ منصور صاحب کے لوگ موجود ہیں۔ ان سب کی دعاؤں کے ساتھ یہ شعر یہ حلیم بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونچرا نہیں، اور اسمان یہ حلیم بید کھلا نہیں، یہ مقام چونچرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون
تھے تیری بکریاں جو چرا گئے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے شعر ملازہ فرمائے کہیں حسن بن کے قبول ہیں کہیں رنگ بن کے وہ پھول ہیں کہیں حسن بن کے قبول ہیں کہیں رنگ بن کے وہ پھول ہیں کہیں نور بن کے رسول ہیں وہ جمال اپنا دکھا گئے کہیں رنگ بن کے رسول ہیں وہ جمال اپنا دکھا گئے اور میرے مولوی حاضری کا یہ اپنے شعر ملازہ فرما لیں اس بات کی تقریر ہوئی وہ درود تم پہ ہزار ہاں میرے رہنما میرے مصطفیٰ وہ درود تم پہ ہزار ہاں میرے رہنما میرے مصطفیٰ وہ درود تم پہ ہزار ہاں میرے رہنما میرے مصطفیٰ میرا پار بیڑا لگا گئے میری ڈوبی کشتی تیرا گئے میرا پار بیڑا لگا گئے میری ڈوبی کشتی تیرا گئے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم